السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کا مضمون جغرافیہ کا سبق نمبر 6 جو ہمارا ہے بحر اعظموں کی اہمیت، اس سبق کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ آئیے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر پہلا سوال نظر آ رہے ہیں کہ گروہ سے غیر متعلق لفظ پہچانیے، نقشوں کا استعمال کیجیے۔ یہاں پر ہمارے سامنے 5 سوالات دیے گئے ہیں اور ہر سوال میں 4 آپشنس ہے۔ تو کون سا گروہ میں غیر متعلق لفظ ہے جس کا تعلق گروہ سے جو دوسرے الفاظ ہیں ان سے نہیں ہے؟ جیسے پہلا یہاں پر دیا گیا ہے شنکھ، دوسرا ہے مچھلیاں، تیسرا ہے کیکڑا اور چوتھا ہے جہاز۔ تو جہاز یہ باقی تینوں الفاظ سے الگ ہے، کیونکہ شنکھ، مچھلیاں اور کیکڑا یہ تینوں سمندر میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، جبکہ جہاز جو ہے تو انسان بناتا ہے، تو یہ الگ لفظ ہے۔ اس کے نیچے انڈر لائن کریں گے۔ دوسرا ہے بحر عرب، بحر روم، بحر مردار اور بحر کیپسین۔ بحر مردار کی جو نمکینیت ہے، اس سمندر میں جو نمک پایا جاتا ہے وہ باقی تینوں سمندر سے زیادہ ہے، اس کے لیے بحر مردار کے نیچے انڈر لائن ہوگا۔ تیسرا ہے سری لنکا، بھارت، ناروے اور پیرو۔ تو سری لنکا یہ جزیرہ ہے، اس کے چاروں طرف سمندر ہے، جبکہ بھارت، ناروے اور پیرو یہ جزیرہ نہیں ہے، ان کے چاروں طرف پانی نہیں ہے، تو سری لنکا کو ہم نیچے لائن بنائیں گے۔ چوتھا ہے بحر جنوبی، بحر ہند، بحر الکاہل اور بحیرہ بنگال۔ تو یہ جو شروعات کے تینوں ہیں، بحر جنوبی، بحر ہند، بحر الکاہل، یہ تینوں بحر ہے، بحر اعظم ہے، جبکہ بحیرہ بنگال جو ہے تو یہ صرف سمندر ہے، تو اس کے لیے یہاں پر انڈر لائن ہوگا یہ۔ اسی طرح نمبر 5 قدرتی گیس، نمک، سونا اور مینگنیز۔ تو سونا جو ہے تو انڈر لائن ہوگا، یہ تینوں چیزیں باقی کی یہ سمندر میں پائی جاتی ہے، جبکہ سونا جو ہے تو زمین پر رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے غیر متعلق جو لفظ ہے وہ ہم یہاں پر پہچان سکتے ہیں۔ اب جو سوال ہے ہمارا بے، اس کے اندر ہے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے سمندروں سے انسان کون کون سی اشیاء حاصل کرتا ہے؟ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر جواب ہے سمندروں سے انسان نمک، مچھلی، شنکھ، سیپ جیسی اشیاء حاصل کرتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ سمندر کی تہہ سے لوہا، سیسا، کوبالٹ، سوڈیم، مینگنیز، کرومیم، جست وغیرہ بھی حاصل کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ معدنی تیل، گیس بھی سمندر سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سمندروں سے حاصل۔ دوسرا سوال ہے اس کے اندر سمندری حمل و نقل کیوں کفایتی ہے، یعنی سستا کیوں ہے؟ تو جواب ہے اس کا سفر کا سب سے سستا وسیلہ سمندری سفر ہے۔ سمندری راستے جہاز، ٹرالر اور کشتیوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر نقل و حمل ہوتی ہے۔ سمندروں میں بحری رویں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ سمندری نقل و حمل پر سمندری جاتی ہے، اس سے جہاز کی رفتار قدرتی طور پر بڑھتی ہے۔ رائے کے مقابلے سمندری میں مال و اسباب لے جانے کی ہوتی ہے، اسی لیے سمندری نقل و حمل کفایتی ہے۔ نمبر 3 ہے سوال ساحلی علاقے اور درون بر اعظمی علاقے کی آب و ہوا میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیوں؟ جواب ہے زمین کے مختلف مقامات پر درجہ حرارت میں فرق پایا جاتا ہے یا فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق ساحلی علاقوں میں کم اور سمندر سے دور درون بر اعظمی علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحر اعظم سمندر اور وسیع آبی ذخیرے کے قریبی علاقے میں دن بھر کے درجہ حرارت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ان آبی ذخیروں سے آبی بخارات ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ آبی بخارات زمین سے نکلنے والی گرمی کو جذب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں آب و ہوا معتدل رہتی ہے۔ تو یہ جواب ہے ہمارے تیسرے سوال کا۔ چوتھا ہے ہمارے پاس سوال بحر الکاہل کے ساحل
किन बर्र आज़मों से लगे हैं। तो बहरुल काहिल एक काफ़ी बड़ा समंदर है, तो इसके जो साहिल है, बहरुल काहिल के साहिल किन बर्र आज़मों से हैं लगे हुए। तो यहाँ पर है शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 बर्र आज़मों से इनके साहिल लगे हुए हैं। उसके बाद सरगर्मी दी गई है यहाँ पर, दुनिया के नक्शे के खाके में मुख्तलिफ बहर आज़मों के हिस्से अलग अलग रंगों से रंगिए और फहरिस्त बनाइए। तो आपको किताब के शुरुआत में जो है तो ये नक्शा आप लोगों को नज़र आएगा। इसके अंदर जो बहर आज़म है उनको अलग अलग कलर आपको देना है। बहरुल काहिल को अलग रंग देंगे, है ना, बहर ओकियानूस को अलग रंग देंगे, बहर आर्कटिक को अलग रंग, बहर हिंद को अलग रंग दिया जाएगा। तो ऐसे जितने भी बहर आज़म है हमारे, उन बहर आज़मों को जो है तो अलग अलग रंग हमें देना है। तो यहाँ पर हमारे ये जो सवालात के जवाबात थे इस सबक के वो ख़त्म होते हैं। अल्लाह।